فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، جو وفات پا جائیں اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو ان پر یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن وہ اپنے آپ کو روکے رہیں۔ جس عورت کا خامند فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ اب جن عورتوں کے خامند فوت ہو جائیں اب اس کا بیان آئے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب ان کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو اے عورتوں کے والیو تم پر کوئی مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملہ میں شرع کے مطابق کریں۔ اور پھر فرمایا کہ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے۔ اب یہاں بڑے غور سے یہ سنیں کہ تم میں جو مر جائیں، فوت ہو جائیں، سورہ بقرہ کی 229 کی تفسیر میں عورتوں کی عدتوں کا بیان تو ہم پہلے کر رہے ہیں، یہاں فوت شدہ آدمی کی بیوی کی عدت کا بیان ہے کہ فوت شدہ آدمی کی بیوی کی عدت ہے 4 ماہ 10 دن، اور یہ 4 ماہ 10 دن کس صورت میں؟ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا۔ اگر کسی شخص کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو نہیں ہوا تو اس عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ 130 دن پورے کرے گی۔ اس طرح سے وہ 4 مہینے 10 دن کی گنتی کو پورا کرے گی۔ اور اگر کسی کا خامد فوت ہو گیا ہے چاند کی پہلی تاریخ کو تو اس کا تو مہینوں کا حساب ہی سیدھا سیدھا ہے، لہٰذا وہ 3 مہینے اور 4 مہینے اور 10 دن کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ عدت غیر حاملہ کی، ایک عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ 4 مہینے 10 دن نہیں گزارے گی ساتھ، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر عورت کو حمل ہے تو اس کی عدت ہر صورت میں بچہ جننا ہی ہے۔ جب وہ بچے کو پیدا کر لے گی تو اس کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ شوہر کی وفات یا طلاق بائن کی عدت گزارنے والی دوران عدت نہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے اور نہ ہی بناؤ سنگار کر سکتی ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ ہاں، بناؤ سنگار بھی نہ کرے اور گھر سے باہر بھی نہ نکلے، رنگین ریشمی کپڑے وغیرہ، خوشبو وغیرہ، تیل وغیرہ، مہندی وغیرہ جو بھی زینت کی چیزیں ہیں یہ ساری منع ہیں۔ شرعی حکم یہ ہے اگر عورت عدت کی پابندیاں پوری نہ کرے تو جو اس کو روکنے پر قادر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو روکے، اگر وہ نہیں روکے گا تو وہ بھی گناہگار ہو عورت کے ساتھ ساتھ۔ اسی طرح جو عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہے، طلاق بائن کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، ایک طلاق رجعی ہے یعنی طلاق کی وہ حد کہ جس کے بعد بغیر نکاح کے میاں بیوی رجوع کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ جو عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہے اس کے لیے ہار سنگار کرنا مستحب ہے، اس کو لازمی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ممکن ہے خاوند اس کو دیکھے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، وہ آپس میں رجوع کر لیں۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ ہر حال میں چاہتا ہے کہ خاندان ٹوٹے نہ۔ بات کی سمجھ آئی ہے نا؟ ہاں، فطرت کا مزاج سمجھیے ذرا، یہ دین کا حسن ہے۔ اور باقاعدہ فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ ہار سنگار کر کے میاں کے سامنے سے آتی جاتی گزرے، اس کا دل للچائے، کوشش کرے کہ اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو۔ اور یہ عورتیں بڑی اچھی طرح سے جانتی ہیں یہ کیسے کرنا ہوتا۔ بہرحال وفات کی عدت گزارنا بیوی پر مطلقاً لازم ہے۔ وفات کی عدت گزارنا بیوی کے اوپر مطلقاً لازم، کیا مطلب ہے؟ جوان ہے، بوڑھی ہے یا نابالغہ ہے، اسی طرح عورت کی رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی، میاں بیوی ملے ہی نہیں ہے لیکن شوہر کی وفات ہو گئی، صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی۔ فرمایا اس صورت حال کے اندر بھی عورت کے اوپر لازمی ہے کہ وہ عدت گزارے گی۔ اور آگے فرمایا کہ فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، اے عورتوں کے والیو تم پر اس میں کوئی حرج نہیں جو عورتیں اپنے معاملہ میں شریعت کے مطابق کر لیں۔ عدت گزر گئی، خامند فوت ہو گیا،
اب اس کے بعد اسلامی معاشرے کے اندر ایک عورت کو اللہ نے کھلی اجازت دی ہے کہ تمہیں اگر کوئی مرد پسند آتا ہے تو تم اس کو خود نکاح کا پیغام بھیج سکتی، والی چلتے ہیں یا ساتھ نہیں چلتے، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ اگر والی خود کر دیں تو فابیہا، اور اگر یہ نہیں کرتے اور عورت کو خود کوئی مرد پسند آ گیا ہے اور وہ شریعت کے مطابق، اللہ فرماتا ہے بالمعروف، دستور کے مطابق نکاح کرنا چاہتی ہے تو اے والیو اس کو منع نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ہماری غیرت کے تو یہ خلاف ہے، لیکن ہماری غیرت کی اوقات کیا ہے صاحب؟ اللہ رسول کے سامنے۔ بات کی سمجھ آئیے نا؟ ہاں، غیرت کے وہ پیرامیٹر جو میں نے آپ نے بنائے ہیں وہ ہوا ہیں صاحب، حقیقت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بنا دی۔ ٹھیک ہے جی؟ تو فرمایا وہ اپنا نکاح خود بھی کر سکتی ہیں، لیکن اگر مشورے سے چلا جائے تو بہرحال بہتر ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کے ورثاء موجود ہیں، اس کے والی موجود ہیں، اس کے بڑے موجود ہیں، سیانے عقل مند موجود ہیں، وہ کسی سے مشورہ لے لے کہ فلاں مرد مجھے پسند ہے اور اس کی میری طرف رغبت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر اتنا مشورہ عورت کر لے تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں بھی کرتی تو صاحب اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، وہ کہیں آگے نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی۔ لیکن صاحب بر صغیری معاشرے کے اندر اس بات کو سمجھنا بڑا ہی مشکل ہے صاحب۔ عرب کے معاشرے کے اندر بھی اس کو اسلام سے پہلے سمجھنا اتنا ہی مشکل تھا، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے راہیں کھولی ہیں اور قرآن کے ذریعے یہ راہیں کھلی ہیں۔ خاص طور پہ فرمایا جن عورتوں کے خامد فوت ہو جائیں ان کو آزادی، کہ وہ نکاح اپنی مرضی سے کرنا چاہیں، جہاں جی چاہے وہ نکاح کر سکتی ہیں، نکاح کا پیغام بھی بھیج سکتی ہیں۔